أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء آیت نمبر 131 اور 132. اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو اور جنات کو زمین پر زندگی عطا کی. اس کا بنیادی مقصد ایک دوسری زندگی کی تیاری ہے، آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی. تو وہ آخرت کی زندگی اللہ تعالی اپنی عبادت اور اطاعت کے انعام کے طور پر انسان کو عطا کریں گے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان کے ساتھ دنیا میں وقت گزارے گا، زندگی گزارے گا جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، تو اس پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار اور بنیاد ہے. جو نافرمانی کرے گا وہ اتنا ہی ناکام ہوگا، جو فرما برداری کرے گا وہ اپنی فرما برداری کے مطابق کامیاب ہوگا. تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے. انسان کو زمین پر جو بھیجا گیا ہے اس کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے. تو اب اگر انسان اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں ڈرے گا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس کی شان ہے اس میں ایک ذرے کے برابر بھی اس بات سے فرق نہیں آ سکتا. ساری کائنات کی تمام مخلوقات اگر مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں لگ جائیں، ایک ذات بھی تمام مخلوقات میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگ جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بڑھ نہیں سکتی. پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اب سارے اطاعت کرنے لگ گئے تو پتہ نہیں اللہ کی عزت زیادہ بڑھ گئی، کچھ نہیں. اس کی جو مقام، جو عزت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں ہم نہیں بڑھا سکتے اسے. ہم کیا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو اپنی اطاعت اپنے لیے کریں گے، اپنے رب کی اطاعت اپنے لیے کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں اور اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں آخرت کی زندگی میں کامیاب کر دیں. اور اگر ساری کائنات کی تمام مخلوقات میں سے ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، سارے ہی نافرمان ہو جائیں، تمام انسان بھی نافرمان ہو جائیں، سارے جن بھی نافرمان ہو جائیں، سب کے سب نافرمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کی عظمت میں، اس کی عزت میں ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آتا کہ اس میں کوئی کمی ہو جائے گی. ایسا ہو نہیں. وہ تو سبحان ذات ہے، سبحان اللہ، پاک ذات ہے. ایسی کسی بات سے اس کی ذات پر، اس کی عزت پر، اس کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو پھر میری شان میں کوئی فرق ڈال دو گے. جو کچھ آسمانوں میں، زمین میں ہے وہ تو پھر بھی اللہ کا ہی رہے گا، وہ تو پھر بھی اللہ کا ہی ہے، وہ تو پھر بھی تم سے بے نیاز ہے. کوئی ضرورت نہیں، نہ تمہاری عبادت اطاعت کی ضرورت ہے اس کو، اور نہ تمہاری نافرمانی اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے.
وہ تو ہم ہر وقت ہر لمحہ ہر آن اس کی اپنی ایک شان ہے، اس کی ایک حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی بلندیاں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ ہم اگر کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اللہ کے ہاں مقام پا لیں۔ یہی ان دو مبارک آیات کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے تم سے پہلے کتاب والوں کو بھی اور تمہیں بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، بس اس کی عبادت و اطاعت میں لگے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے یعنی کہ نافرمانی کرو گے، اور اگر تم اللہ کی عبادت اور اطاعت نہیں کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی بات فرمائی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ تو ہے ہی اللہ کا ہے، وہ تو اللہ کا ہی ہے۔ تمہاری نافرمانی کرنے سے تو اس کے حکومت میں، اس کی سلطنت میں، اس کی قدر و منزلت میں یا اس کے اقتدار میں، اس کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور خوبیوں والا، حمد والا، تعریف والا تو وہی ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے۔ 3 مرتبہ دو آیات میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بار بار فرمائی کہ اے انسان، زمین میں جو کچھ ہے تیرا نہیں ہے، اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ تو نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر اطاعت و فرما برداری کرے گا تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی، نافرمانی کر کے تجھے کچھ نہیں ملنے والا، اور تیری نافرمانی سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کا ہی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اس سارے نظام کو چلانے کے لیے، اس کارخانے کو چلانے کے لیے، اس کی کارسازی کے لیے صرف اور صرف ایک اللہ ہی کافی ہے، اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الصمد ذات ہے وہ، الصمد، اللہ الصمد، ایسی ذات کہ جس کے بغیر کسی کا گزارا نہ ہو، اور ساری کائنات کے بغیر اس کے کام چلتے رہیں، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، اپنے کاموں میں، اپنے نظام کو چلانے میں، اپنی ذات میں اسے کسی کی ایک ذرے کے برابر بھی ضرورت نہ ہو، اور اس کے بغیر کسی کا گزارا چل نہ سکتا ہو، ایسی ذات ہے وہ۔ تو دعا